اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، جس نبی کو مانتے اس نبی کا سچا واقعہ سناتا ہوں، جس نبی کو مانتے اس نبی کا سچا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی اولاد سے بڑی محبت تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہا سے تو بہت ہی محبت تھی، اس قدر محبت تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرتے محبت سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ذرا اندازہ کرو، ذرا تھوڑا سا آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ پہلے آسمان پہ محمد جائے تو آدم کھڑا ہو کے استقبال کرے، دوسرے آسمان پہ محمد جائے تو عیسیٰ کھڑا ہو کے استقبال کرے، تیسرے آسمان پہ محمد پہنچے تو یوسف کھڑے ہو کے استقبال کریں، چوتھے آسمان پہ محمد پہنچے تو ہارون کھڑے ہو کے استقبال کریں، پانچویں آسمان پہ محمد کریم پہنچیں تو ادریس کھڑے ہو کے استقبال کریں، چھٹے آسمان پہ محمد پہنچیں تو موسیٰ کھڑے ہو کے استقبال کریں، ساتویں آسمان پہ محمد کریم پہنچیں تو ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو کے استقبال کریں، اور جب اس سے اوپر جائے تو ساری کائنات کے فرشتے میرے نبی کا استقبال کریں۔ وہ بیٹی کتنی پیاری ہوگی، وہ بیٹی کتنی لاڈلی ہوگی، وہ بیٹی کتنی محبوب ہوگی، ساری کائنات میرے نبی کا استقبال کرتے ہے۔ جب میرے نبی کے گھر میں فاطمہ آتی ہے تو میرا نبی فاطمہ کے کھڑا ہو کے اس کا استقبال کرتا ہے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور ان کو اپنی جگہ پہ، حدیث کے لفظ ہیں، یہ لفظ نہیں ہے، ان کو بٹھاتے تھے۔ میرے بھائیو، جب آپ کے پاس کوئی مہمان آئے، مہمانوں کی اقسام ہوتی ہیں، بعض مہمان آتے ہیں ہم ان کو دروازے سے فارغ کرتے ہیں، بعض مہمان آتے ہیں ہم ان کو بٹھاتے ہیں، بعض مہمان آتے ہیں ہم ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور بعض مہمان جب آتے ہیں ہم اپنی مسند خالی کر کے ان کو اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں۔ فاطمہ میرے نبی کی وہ بیٹی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، چہرہ مبارک اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، پیشانی میں بوسہ دیتے تھے، اور دینے کے بعد پھر اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ یہ بیٹی کی محبت۔ لیکن دوسری جانب دیکھیے، یہی فاطمہ ہے، اتنی غریب ہے کہ خود پانی بھر کے لاتی ہے، اتنی غریب ہے کہ جھاڑو خود دیتی ہے، اتنی غریب ہے کہ چکی خود پیستی ہے، اتنی حالت خراب ہے کہ گھر میں بعض اوقات دو چادریں نہیں ہیں، آپ جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور دروازہ نہیں کھلتا، پوچھا جاتا ہے دروازہ کیوں نہیں کھول رہی ہو فاطمہ؟ کہا ابا جی سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ابا جی سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، میں اور علی گھر میں ہوتے ہیں تو خامد سے تو ایک نہیں ہوتا معاملہ، یہ آپ سے حیا کا معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر پھینکتے ہیں اور فاطمہ بیٹی اپنے سر پہ لیتی ہے، یہ غربت کی حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت کچھ خادم آئے، کچھ کنیزیں آئیں، آپ صلی اللہ فاطمہ کو پتہ چلا، حضرت علی نے کہا جاؤ جا کے اپنے ابا سے ایک کنیز اور خادم لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ملی، ملاقات کی، محبت سے آپ نے بٹھایا، لیکن وہ فاطمہ بھی تو آپ کی بیٹی تھیں، حوصلہ نہ پڑا، شرم آ گئی، سوال نہ کر سکیں، واپس چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں تشریف فرما ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آئی تھی، کہاں آئی تھی؟ کہا کچھ سوال کیا؟ کہا کچھ مانگا نہیں ہے، کوئی سوال نہیں کیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں فاطمہ کا لیے کوئی خادم کوئی نہیں ہے، خود ہی سارے جھاڑو دیتی ہے، خود ہی چکی پیستی ہے، خود ہی مشک سے پانی بھر کر لاتی ہے، سارے گھر کے کام خود کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھوں پہ نشان پڑ چکے ہیں، چکی پیسنے کی وجہ سے چھاتی پہ نشان پڑ چکے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے کہا تھا خادم آئے ہیں، کنیزیں آئی ہیں، آپ سے ایک کنیز لے آؤ، وہ شرم و حیا کی وجہ سے سوال نہیں کر سکی، تو آپ ایک کنیز عطا کر دیجئے۔ میرے نبی کے اب میرے نبی نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے، میرے نبی نے کہا معاشرہ کس طرح بنتا ہے، میرے نبی نے کہا محبتیں کیسے پھیلتی ہیں، میرے نبی نے کہا بتایا اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ آج ہمارا اخلاق یہ ہے، غریب
कुर्बानी करने वालों 1.5 माह के बाद कुर्बानी होगी, लेकिन अभी एक बात करने लगा हूँ। कुर्बानी करने वाले अमीर और गरीब हम सारे एक जैसे हैं। कुर्बानी करने वाले अपने अजीज़ों की तरफ उन्होंने कुर्बानी की होगी, 3-3 किलो गोश्त भेजेंगे। हम साये ने कुर्बानी नहीं की होगी, पाव गोश्त भेजेंगे। ये कुर्बानी है। और कुर्बानी के माने का ही नहीं पता हमें, तो कुर्बानी के माने का ही नहीं पता। हमने तो कुर्बानी करके कुर्बानी के खिलाफ किया। उसने मेरी तरफ रान भेजी, अमीरों का स्टाइल, उसने मेरी तरफ रान भेजी, मैंने उसकी तरफ रान भेजी। उसने मेरी तरफ नीचे से ख़ास किस्म का गोदा भेजा, मैंने उसकी तरफ भेज दिया। ये कुर्बानी है, ये दीन नहीं है, ये अखलाक नहीं है। अब मेरे नबी के अखलाक सुनो, मेरे नबी ने क्या सिखलाया। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अली ने जब ये कहा कि या रसूलल्लाह मामला ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सोचा नहीं है, आपके जहनों में ये बात आती होगी। आपने कहा होगा अली तूने मुझे आज तक बताया क्यों ना, और मेरी बेटी घर में अकेली काम करे, तूने मुझे बताया क्यों ना। अली मेरी बेटी के हाथ पे, मेरी बेटी जो जन्नत की सरदार, उसके हाथों में निशान पड़ गए, अली तूने मुझे बताया क्यों नहीं है। मेरी बेटी के सीने पे निशान पड़ गए, तूने मुझे बताया क्यों नहीं है। अली मैं कैसी अजीब बात है, मैंने अपने जिगर का टुकड़ा तुझे दे दिया और मेरी बेटी के चेहरे पे निशान पड़ गए, हाथों पे निशान पड़ गए, सीने पे निशान पड़ गए। अली मैं तुझसे नाराज़ हो गया। एक खादम की बात क्यों करते हो, ये 10 खादम है, 10 के 10 ले जाओ। ये 5 कनीज़ें हैं, 5 की 5 कनीज़ें ले जाओ। मेरे और आपके जहन में यही बात आती होगी। एक मोहब्बत करने वाला बाप यही करता है। लेकिन मेरा नबी सिर्फ बाप नहीं था, मेरा नबी नबी भी था। मेरा नबी सिर्फ बाप नहीं था, मेरा नबी मुस्लिम भी था। और मुझे और आपको तालीम देकर गया, वो लोगों सिर्फ बाप ना बनना, मुस्लिम बनना, सिर्फ बाप ना बनना, दाई बनना, सिर्फ बाप ना बनना, मुसलमान भी बनना। मुसलमान बाप अपने घराने को तरजीह नहीं देता, मुसलमान बाप सिर्फ अपने आगे नहीं चीज़ें रखता, मुसलमान बाप सिर्फ अपने को तरजीह नहीं देता। मुसलमान बाप क्या करता है। मेरे नबी ने कहा अली ये असहाबे सुफ़ा वाले अभी इनका कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, जब तक इनका इंतज़ाम नहीं हो जाता मैं किसी और तरफ तवज्जो कर ही नहीं सकता। युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। मेरे भाइयों वाक़या एक ही काफ़ी है ज़िंदगी बदलने के लिए। मैं और आज से नियत करें हम भी अपनी ज़ात पे दूसरों को तरजीह दिया करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने राय का इजहार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।